اس ویڈیو میں مضمون ہبل کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا۔ یہ مضمون ہبل ٹیلیسکوپ اور علم فلکیات کے متعلق ہے۔ اس میں ہم ستاروں کے بننے کے عمل کے متعلق جان رہے تھے، تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ The groupings of stars that form together can vary from a few stars to many hundreds or thousands. The stars in each cluster have a variety of masses. The most massive stars are rare, while the least massive stars are the most numerous. Hubble has probed star clusters of all sizes and uses spectroscopy to determine the detailed chemistry in star cluster members. By taking precise observations of star cluster members, scientists using Hubble can determine their luminosities and temperatures. While their nuclear fuel is exhausted, the most massive stars explode in a spectacular fashion called a supernova, leaving behind neutron stars, black holes, or nothing at all. تو اب یہاں بات ہو رہی ہے ستاروں کے جو مختلف گروہ ہوتے ہیں، ان میں ستاروں کی جو تعداد ہے مختلف ہو سکتی ہے، کئی میں کم، کئی میں زیادہ۔ اس کے علاوہ بہت بڑے سائز کے جو ستارے ہوتے ہیں وہ بہت کم کم پائے جاتے ہیں، چھوٹے سائز کے جو ستارے ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہبل کی مدد سے ستاروں کے جھرمٹ کے اندر پائے جانے والا جو کیمیائی مواد ہوتا ہے اس کے متعلق بھی پتہ لگایا گیا ہے، جس کی مدد سے سائنسدان اب ان کی روشنی اور درجہ حرارت کے متعلق بھی جان رہے ہیں۔ ایک ستارے کے جھرمٹ کے اندر جب جوہری ایندھن جو ہوتا ہے وہ جب خرچ ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے تو ستارہ، خاص کر کے جو بڑے ستارے ہیں، وہ ایک بہت بڑے دھماکے کے ساتھ پھٹ پڑتے ہیں ایک بہت شاندار انداز میں، اور دیکھنے میں جو منظر سامنے آتا ہے اسے سپر نووا کہا جاتا ہے۔ تو یہ سپر نووا جو ہے اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے ستارے، بلیک ہولز یا محض خلا چھوڑ دیتا ہے، یعنی کچھ بھی باقی نہیں رہتا پیچھے۔ یہاں لومینوسٹی سے مراد ہے روشنی۔ اسپیکٹروسکوپی جو ہے یہ خاص عمل ہوتا ہے جس کے اندر مقناطیسی قوت کی مدد سے ستاروں کی روشنی اور کیمیائی حالت کے متعلق جانا جاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ گیلیکسیز آر واسٹ cosmic islands of stars, gas, dust, and dark matter held together by gravity. Hubble's keen eye has revealed intricate details of the shapes, structures, and histories of galaxies, whether alone as part of small groups or within immense clusters. From supermassive black holes at galactic centers to giant bursts of star formation to titanic collisions between galaxies, these discoveries allow astronomers to probe the current properties of galaxies as well as examine how they formed and developed over time. اب یہاں کہکشاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کائنات کے اندر بہت بڑے سے جزیروں کی طرح سے ہوتے ہیں جو کہ ستاروں، گیس، گرد اور گہرے سیاہ مادے سے بنی ہوتی ہیں جنہیں کشش ثقل جوڑے رکھتی ہے۔ تو ہبل بڑی باریک بینی سے ان تمام کہکشاؤں کا جائزہ لیتی ہے۔ گلیکٹک یعنی کہکشاؤں سے متعلق، تو کہکشاؤں کے درمیان بیچوں بیچ جو سیاہ دھبوں کی طرح سے بلیک ہول ہوتے ہیں بہت بڑے، ان سے لے کر ستاروں میں ہونے والے بہت بڑے دھماکوں تک، اور پھر کہکشاؤں کے درمیان جو آپس میں ایک طرح سے ٹکراؤ ہوتا ہے ان کا، ان کی مدد سے ماہر فلکیات موجودہ کہکشاؤں کی تفصیل جانتے ہیں اور اس بات کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وجود میں آئیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Astronomers classify galaxies into three major categories: elliptical, spiral, and irregular. These galaxies span a wide range of sizes, from dwarf galaxies containing a few as 100 million stars to giant galaxies with more than a trillion stars. اب یہاں کہکشاؤں کی قسموں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ Elliptical یعنی بیضوی، spiral
یعنی کنڈل، اور irregular یعنی جو جس کی کوئی خاص شکل وغیرہ نہ ہو. ان کے جو سائز ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، بہت چھوٹی سے لے کر بہت بڑی، یعنی لاکھوں سے لے کر اربوں کی تعداد میں ان کہکشاؤں کے اندر ستارے موجود ہو سکتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. Ellipticals, which account for about one third of all galaxies, vary from nearly circular to very elongated. They possess comparatively little gas and dust, contain older stars, and are not actively forming stars anymore. The largest and rarest of these, called giant ellipticals, are about 300,000 light years across. Astronomers theorize that these are formed by the mergers of smaller galaxies. Much more common are dwarf ellipticals, which are only a few thousand light years wide. بیضوی شکل کی جو کہکشاں ہوتی ہیں یہ کہکشاؤں کا ایک تہائی حصہ بناتی ہیں. بالکل گول سے یہ لمبی شکل کی ہوتی ہیں، یعنی مختلف اشکال ہوتی ہیں. ان میں گیس و گرد کم ہوتی ہے، پرانے ستارے موجود ہوتے ہیں، اور ان میں ستارے بنانے کا عمل اتنا تیز نہیں ہوتا، بلکہ اب وہ اتنے ستارے نہیں بنا پاتی. ان میں جو سب سے بڑے سائز کے ہوتے ہیں انہیں جائنٹ الیپٹیکلز یا دیو قامت بیضوی شکل کی جو کہکشاں ہیں وہ کہا جاتا ہے، جو کہ 300,000 نوری سالوں کے برابر چوڑائی رکھتی ہیں. ماہر فلکیات کے تحت یہ چھوٹی کہکشاؤں سے مل کر بنتی ہیں. زیادہ عام طور سے پائی جانے والی جو کہکشائیں ہیں وہ اس قسم کی جو کہکشائیں ہیں وہ ڈوارف الیپٹیکلز کہلائی جاتی ہیں. ڈوارف سے مراد ہوتا ہے بونا یا کوئی چھوٹے حجم یا سائز کی چیز. تو ان کی چوڑائی بھی اسی لحاظ سے کم ہوتی ہے، چند ہزار نوری سالوں کے برابر ہوتی ہے. اور یہ لائٹ ایئر یا نوری سال جو ہیں یہ پیمانہ ہوتا ہے خلا میں چیزوں کی دوری کو ناپنے کا، جس کا تعلق روشنی کے سفر کرنے کی رفتار سے ہوتا ہے. Spiral galaxies appear as flat blue-white disks of stars, gas and dust with yellowish bulges in their centers. These galaxies are divided into two groups, normal spirals and barred spirals. Spirals are actively forming stars and comprise a large fraction of all the galaxies in the local universe. جو کنڈل شکل کی کہکشائیں ہوتی ہیں یا جنہیں یہ نام دیا گیا ہے اسپائرل گیلیکسیز کا، یہ زیادہ تر دیکھنے میں چپٹی ہوتی ہیں. نیلی سفید رنگت کی یہ تشتریاں یا ڈسک کی طرح کی شکل کے یہ ان کے اندر ستارے موجود ہوتے ہیں، گیس ہوتی ہے، گرد ہوتا ہے، اور ان کے درمیان میں پیلے رنگ کا ابہار ہوتا ہے. معاف کیجیے گا، یہ جو اسپائرل قسم کی کہکشائیں ہیں یہ تیزی کے ساتھ ستارے بنا رہی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر کائنات کے اندر جو کہکشائیں ہیں وہ انہی پر مشتمل ہیں، یعنی وہ زیادہ تر اسپائرل گیلیکسیز ہیں. Irregular galaxies which have very little dust are neither disk-like nor elliptical. Astronomers often see irregular galaxies as they peer deeply into the universe. These galaxies are abundant in the early universe. Before spirals and ellipticals developed, aside from these three classic categories, astronomers have also identified many unusually shaped galaxies that seem to be in a transitory phase of galactic development. These include those in the process of colliding or interacting, and those with active nuclei ejecting jets of gas. While the distances between galaxies seem large, so too are galaxies' diameters. Compared to stars, galaxies are relatively close to one another. They interact and even collide. When galaxies collide, they pass through each other. Their stars don't crash into each other because of the immense distances between them. However, gravitational interactions between colliding galaxies could create new waves of stars, star formation, supernovas, and even black holes.
Collisions do distort a galaxy's shape. 4 billion years from now, our own Milky Way galaxy is destined for a collision with the neighboring spiral Andromeda galaxy. The Sun will likely be flung into a new region of our galaxy, but our Earth and solar system are in no danger of being destroyed. Andromeda is now 2.5 million light years away, but it is inexorably falling toward the Milky Way under the mutual pull of gravity between the two galaxies and the invisible dark matter that surrounds them both. अब यहाँ बात हो रही है उन कहकशाओं की जिन्हें इरेगुलर गैलेक्सीज कहते हैं जो कि कोई ख़ास बात तरतीब शक्ल नहीं रखती, यानी इनकी शक्लें बेकायदा या बेतरतीब होती हैं। इनमें गर्द कम होती है और ना ये चपटी होती हैं ना ही बेज़वी होती हैं। माहिर फल्कियात के मुताबिक ये अक्सर देखने में नज़र आती हैं, यानी कायनात के अंदर ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं। स्पाइरल और एलिप्टिकल किस्म की जो कहकशाएँ हैं उनसे पहले कायनात के अंदर ज़्यादातर इसी तरह की यानी इरेगुलर गैलेक्सीज या कहकशाएँ पाई जाती थीं। और ये जो 3 इकसाम है इसके अलावा भी माहिरीन जो है उनके नज़दीक कुछ ऐसी अब इकसाम भी हैं जो कि बन रही हैं या बनने के अमल से गुजर रही हैं। यानी गैलेक्सी बनने का जो अमल होता है उसमें जो मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ रहे होते हैं अभी वो उनसे गुज़र रही हैं, जैसे कि चीज़ों का आपस में टकराव वग़ैरह और इसी तरह से गैस का अखराज वग़ैरह, यानी गैस का खारिज होना। तो कहकशाओं का जो अपना फैलाव है इसके अलावा उनके दरमियान जो फासला है वो भी ख़ासा ज़्यादा होता है। सितारों के मुकाबले में कहकशाएँ एक दूसरे के ज़्यादा करीब होती हैं, लिहाजा उनमें अक्सर टकराव वग़ैरह होता रहता है और कभी कभार जब उनका आपस में टकराव होता है वो एक दूसरे के बीच में से गुजर जाती हैं और उनके सितारे जो हैं आपस में नहीं टकराते क्योंकि उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस टकराव के दौरान कशिश सकल की वजह से नई लहरें पैदा हो सकती हैं जो कि सितारों को वजूद में लाती हैं। इसके अलावा सुपरनोवा और ब्लैक होल वगैरह भी नतीजतन सामने आ सकते हैं। कहकशाओं के टकराव से उनकी शक्ल तब्दील हो सकती है। हमारी जो कहकशां है यानी जिसका ताल्लुक ज़मीन से है, मिल्की वे गैलेक्सी जिसे कहते हैं, इसके मुतालिक भी कहा जाता है कि ये अपने करीब ही पाई जाने वाली जो स्पाइरल किस्म की एक कहकशां है जिसे एंड्रोमेडा कहा जाता है, ये अब से 4 बिलियन साल बाद आपस में टकराने वाली हैं। यानी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी 4 मिलियन साल बाद मुमकिन है कि आपस में टकरा जाएं। इसके नतीजे में सूरज जो है मुमकिन है वो कहकशां के किसी दूसरे हिस्से में धकेल दिया जाए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हमारी ज़मीन और निज़ाम शमसी जो है वो किसी भी ख़तरे से बाहर है। एंड्रोमेडा 2.5 मिलियन नूरी सालों की दूरी पर है, जो कि इनएक्सोरेबली यानी बेसाख्ता तौर पर या फिर ख़ुद से ही वो मिल्की वे की जो कहकशां है उसकी तरफ वो गिर रही है, उस कशिश सकल की वजह से जो कि उन दो कहकशाओं के दरमियान मौजूद है और ना नज़र आने वाला जो स्याह मवाद है उनके गिर्द, उसकी वजह से भी यानी ये अमल जो है वो जारी है। The appearance and makeup of galaxies are shaped over billions of years by interactions with groups of stars and other galaxies. Astronomers' observations led to the idea that the universe is expanding. Scientists estimate the age of the universe at 13.8 billion years based on the rate of expansion. The early universe was filled mainly with hydrogen and helium, with some areas slightly denser than others. These dense areas slightly slowed the universe's expansion, allowing the hydrogen and helium to accumulate into small clouds swirling through space. Gravity caused the gas in these clouds to collapse and form the first generation of stars.
These first stars rapidly burned out. Gravity continued to collapse the clouds. As other clouds came close to each other, gravity sent them car- careening into one another and knitted the clouds into larger spinning packs. As the clouds further collapsed, they became rotating disks, which amassed more gas and dust. New stars formed, creating extensive spiral arms filled with colonies of stars. कहकशाओं के बनने का अमल कई अरब सालों पर मुश्तमिल होता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक कायनात फैल रही है। कायनात की उम्र 13.8 अरब साल बताई गई है। खला का ज़्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल होता है और इसके कुछ हिस्से ज़्यादा ठोस होते हैं। इन ठोस हिस्सों की वजह से कायनात के फैलने के अमल में आहिस्तगी आती है, यानी वो ज़रा आहिस्ता हो जाता है, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं वो छोटे छोटे बादलों की शक्ल में खला में स्वर्ल करने लगते हैं, यानी चक्कर खाने लगते हैं। और फिर इसी तरह से कशिश शक्ल की वजह से इनके ज़रिए सितारे बनने का अमल, जो कि पहले ही तफसील में बयान किया जा चुका है, वो पेश आता है। कशिश शक्ल की वजह से कहकशाओं के जो बादल हैं वो आपस में जुड़ने लगते हैं। टकराव का अमल भी जारी रहता है, जैसा कि ये एक दूसरे की तरफ करीनिंग इनटू वन अनदर, यानी तेज़ी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और आपस में टकराते हैं और फिर ये साइज़ में भी एक तरह से बड़े हो जाते हैं और गोल घूमने लगते हैं। गोल घूमने वाली चपटी जो डिस्क्स होती हैं उसकी शक्ल ये इख्तियार कर लेते हैं, जिसमें और भी ज़्यादा गैस और गर्द जो है वो जमा हो जाता है। नतीजतन नए सितारे बनते हैं जिनकी लंबी लंबी कुंडल शाखें होती हैं, जो कि सितारों के ग्रोहों से भरी होती हैं। आगे पढ़ते हैं। Our understanding of planets beyond our own solar system is still in its infancy because planets in other solar systems are extraordinarily difficult to see directly. Astronomers have had to come up with innovative ways to hunt for them. Only recently have our technology and techniques been up to the task of finding exoplanets. हमारे अपने निज़ाम शमसी से बाहर पाए जाने वाले जो सैयारे हैं उनसे मुतालिक हमारी मालूमात जो है वो अभी बहुत शुरू के अमल में है, क्योंकि हमारी ज़मीन के अलावा जो दूसरे निज़ाम शमसी मुख्तलिफ़ किस्म के पाए जाते हैं उनके सैयारों को ठीक से देखना खासा मुश्किल है। और अभी हाल ही में ऐसी तकनीकी महारत हासिल की गई है जिसकी मदद से एक्सो प्लैनेट्स, यानी किसी दूसरे निज़ाम शमसी के जो सैयारे होते हैं उनके मतलब भी पता लगाया जा सकेगा। आगे पढ़ते हैं। The quest took a huge leap forward in 2000 when Hubble studied the exoplanet HD 209458b, the first extrasolar planet known to make transits across the face of its star. Hubble became the first telescope to directly detect exoplanets and atmosphere and atmosphere and survey its makeup. माफ़ कीजिएगा, ये जुमला इस तरह से है। Hubble became the first telescope to directly detect exoplanets' atmosphere and survey its makeup. As a planet passes between its star and us, a small amount of light from the star is absorbed by the gas in the planet's atmosphere, leaving chemical fingerprints in the star's light. In the case of HD 209458b, Hubble detected the signature of sodium that did not belong to the star. It was the mark of sodium gas in the atmosphere of the planet. सन 2000 में जब हबल ने पहला एक्सोप्लैनेट दरियाफ्त किया, यानी कि जिसका नाम HD 209458b था, तो इस तरह से हबल वो पहली टेलीस्कोप कहलाई जो कि बराह रास्त किसी दूसरे निज़ाम शमसी के किसी सैयारे और
اس کے گرد موجود پائی جانے والی فضا کے متعلق اور اس کی بناوٹ کے متعلق جان پائی تھی۔ جو ہی کوئی سیارہ اپنے ستارے اور ہمارے درمیان کے بیچ سے گزرتا ہے، اس کی روشنی کا کچھ حصہ ستارے میں جذب ہو جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، ستارے کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اس سیارے کی فضا میں جو گیس موجود ہوتی ہے وہ اس روشنی کو جذب کر لیتی ہے، اور ایک طرح سے اسے کہا جاتا ہے کیمیکل فنگر پرنٹ، یعنی ایک کیمیائی چھاپ یا نشان جو کہ اس ستارے کی روشنی سے بنتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے اس کے ستارے کی روشنی کی جو چھاپ ہے یا نشان ہے اس سیارے پر لگ جاتی ہے، جسے کیمیکل فنگر پرنٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہبل نے یہ جو سب سے پہلا سیارہ دریافت کیا تھا، اس میں سوڈیم کے نشانات پائے گئے تھے، جس کا کہ تعلق اس ستارے سے نہیں تھا۔ سوڈیم کا یہ نشان یا اس کی موجودگی اس سیارے کی فضا میں تھی۔ یعنی اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ سیارہ کسی دوسرے ستارے کے پاس سے گزر رہا تھا تب اس نے وہ سوڈیم کا فنگر پرنٹ یا چھاپ حاصل کی۔ Since then, astronomers have discovered many more planets transiting their stars and have used Hubble to investigate some of those planets' atmospheres. In the atmosphere, exoplanet HD، معاف کیجیے گا یہاں لفظ آف جو ہے وہ مسنگ ہے، تو یہ جملہ اس طرح سے ہوگا کہ in the atmosphere of exoplanet HD 189733b located 63 light years away, Hubble detected methane. This was the first organic molecule identified in the atmosphere of a planet outside our solar system. تب سے لے کر اب تک ماہر فلکیات نے بہت سے اور سیاروں کا پتہ لگایا ہے جو کہ اپنے ستاروں کو ٹرانزٹ کر رہے ہیں، یعنی عبور کر رہے ہیں یا ان کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ ہبل کی مدد سے ان کی فضا کے متعلق بھی جانا گیا ہے، جیسے کہ یہاں ایک سیارے کا نام بتایا گیا ہے اور اس کا فاصلہ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی فضا میں میتھین کی موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ ہمارے نظام شمسی سے باہر کسی بھی سیارے کے اندر اس کی فضا کے اندر پایا جانے والا یہ پہلا حیاتیاتی ذرہ ہے۔ آرگینک مالیکیول دراصل ایسے مواد سے بنے ہوتے ہیں جو کہ کاربن اور کاربن کے ایٹمز یا پھر کاربن اور ہائیڈروجن کے ایٹمز کے ملاپ سے بنتے ہیں۔ In 2018, astronomers Hubble conducted، معاف کیجیے گا یہ جملہ اس طرح سے ہے، In 2018, astronomer Hubble conducted the first spectroscopic survey of several Earth-sized planets orbiting in their star's habitable zone, a region at a distance from the stat where liquid water, the key to life as we know it, could exist on the planet's surfaces only 40 light years away, a stone's throw on the scale of our galaxy. Scientists found 7 planets orbiting the red dwarf star TRAPPIST-1. 4 of these planets lie in the star's habitable zone. 2018 میں ماہر فلکیات ہبل نے جب پہلا، یعنی آسان الفاظ میں اس کو کہتے ہیں روشنی کے متعلق جو جانچا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے روشنی خارج ہوتی ہے یا تقسیم ہوتی ہے، اس سے متعلق جو اس نے تجزیہ کیا اس سائنسدان نے ہبل نے، تو اس کے نتیجے میں یعنی بہت سے مختلف جو سیارے تھے جو کہ زمین کے سائز کے تھے اور اپنے جو ستارے ہیں ان کے گرد وہ چکر لگا رہے تھے۔ یہ لفظ جو ہے یہ ہے اسٹار، یعنی ریجن ایٹ اے ڈسٹینس فرام دا اسٹار ویئر liquid water, the key to life as we know it, could exist on a planet's surface only 40 light years away. یہاں habitable zone سے مراد ہے ایسا علاقہ جہاں رہا جا سکتا ہو، رہنے کے قابل ہو،
جیسے کہ سیارے جو ہیں وہاں موجود رہ سکتے تھے، تو اس دائرے کے اندر جہاں وہ چکر کاٹ رہے تھے، یہ وہ جگہ تھی جہاں ستارہ جو تھا ان کا، وہ اس کے سے جو یعنی پانی جو ہے جسے ہم زندگی کی علامت کہتے ہیں، وہ اس سیارے کی سطح پر ممکن ہے کہ موجود رہا ہو، صرف 40 نوری سال کی دوری پر، جو کہ کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے۔ تو اس جگہ پر سائنسدانوں نے 7 سیارے دریافت کیے جو کہ ریڈ ڈوارف سٹار، جسے ٹریپسٹ 1 کہا جاتا ہے، اس کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ ریڈ ڈوارف سٹار لال رنگ کا چھوٹا ستارہ ٹریپسٹ 1، جن میں سے 4 سیارے ایسے تھے جو کہ اس ستارے کے اس علاقے میں موجود تھے جہاں، معاف کیجیے، جسے ہیبیٹیبل زون کہا جاتا ہے۔ دراصل ہیبیٹیبل زون جو ہے اس سے مراد ہے وہ علاقہ جو کہ نہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے نہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی جہاں پانی جو ہے وہ موجود رہ سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہاں یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی مناسب جگہ ہو جہاں پانی وجود پایا جا سکتا ہو، یقیناً وہاں پر زندگی کے آثار بھی پائے جا سکتے ہیں، یا پھر مستقبل میں وہاں رہا جا سکتا ہے، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے پانی جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ مضمون کے بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔